بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپورٹس کی دنیا سے جڑی تمام خبریں۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن سے شروعات کریں گے۔ کل بہت ہی مایوس دن ضرور رہا شائقین کرکٹ کے لیے، کیونکہ بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہو سکا اور بڑا ہی کروشل میچ تھا۔ میں بار بار یہ چیز ریئلائز کروا رہا ہوں اور آئی تھنک آپ نے بھی کر لی ہوگی، اور بہت سے آپ بھی جو شائقین کرکٹ ہیں وہ ہم تک یہ بات پہنچا چکے ہیں کہ یہ صرف ایک میچ واش آؤٹ نہیں ہوا، یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے جا کر بہت سی ٹیمز کی کوالیفیکیشن پہ بہت اثر پڑ جائے گا، کہ اگر ایک پوری گیم نہیں ہوتی اور پورے پوائنٹس ان کو نہیں ملتے۔ اور میرے خیال سے بات بالکل درست ہے، خاص طور پر مجھے لگتا ہے اسلام آباد کے لیے یہ میچ شاید بہت ضروری تھا۔ لیکن اگر آپ اوور آل پرسپیکٹیو بھی دیکھیں، جس طریقے کی کرکٹ پشاور نے اب تک ٹورنامنٹ میں کھیلی، ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی تھی کہ پشاور کو ہم ایز اے گڈ فاسٹ بولنگ یونٹ ریٹ کر رہے تھے، لیکن جو میں نے ایک چیز ریئلائز کی، شاید میں نے لیٹ کی، کہ وہ جو کور سٹرینتھ 4 5 6 پر لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر ہی میچز کا فیصلہ ہونا ہے، جس طرح کی پچز ہیں، جس طرح کی برانڈ آف کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ تو جب آپ بریسویل اور ساتھ عبدالصمد کو دیکھتے ہیں تو، اور پھر عامر جمال کی بھی ہم ماضی میں بات کرتے رہے ہیں، ایسے بہت سے پلیئرز ابھی بھی پاکستان کے سیٹ اپ میں ہیں جو بڑے اچھے پاور ہٹرز بن سکتے ہیں۔ عباس آفریدی نے اس طرح، جس طرح ہم نے دیکھا کراچی کنگز والا میچ انہوں نے جتوایا، جس طریقے سے انہوں نے باری کر دی آ کے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پشاور کی پرٹیکولرلی 4 5 6 کی جو کور سٹرینتھ ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور اس کو ذرا تفصیل میں ڈسکس ہمیں کرنا ہوگا۔ لیکن اگر بارش کی وجہ سے میچز اسی طرح منسوخ ہوتے رہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ ٹیموں کو پریشانی ہوگی کہ ان کی کوالیفیکیشن آن دا لائن آ جائے گی۔ ابھی تو آبویسلی پھر بھی ٹورنامنٹ کی شروعات ہے، میکسیمم 2 میچز ہی ٹیمز نے کھیلے ہیں، اوور آل 10 میچز ٹوٹل کھیلنے ہیں ہر فرینچائز نے، تو اس بارے میں بھی ہم تمام تر آؤٹ لک آپ کو ضرور دیں گے۔ اس کے بعد آج کے میچ کی بات کریں گے۔ حیدرآباد کنگزمن کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہونے جا رہا ہے۔ حیدرآباد نے کچھ امپریس نہیں کیا اب تک، بہت سے سوالات ان کی ٹیم کو لے کر اٹھتے رہے ہیں کہ وہ کمبینیشن اب تک نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن اوبیسلی ڈیبیو کر رہے ہیں۔ میں نے ایک بات اس دن کی تو لوگ جو تھے میرے ساتھ، کچھ کرکٹ سے جڑے لوگ تھے، تو وہ بہت اس بات پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اسٹرینج کمپیریزن ہے، اور وہ انہوں نے تھوڑا سا نا اس کو ایک کامیڈی کے طور پر بھی لیا۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو پی ایس ایل کا ڈیبیو یاد ہو اور لاہور قلندرز کے شروع کے دن یاد ہوں، پہلے 3 4 سیزنز، اور پھر جو ان کے رانا صاحب تھے، دا فیمس رانا صاحب، ان کے کیا حالات ہوتے تھے، تو میں نے کہا یار مجھے یہ لگتا ہے کہ حیدرآباد از دا نیو لاہور قلندرز آف پی ایس ایل شروع والی، اور ان کے جو اونر ہیں مجھے لگ رہا ہے ہی مائٹ ناٹ اینڈ اپ لائک دیٹ، کیونکہ وہ بڑی ایک ان کی پاپولیرٹی اور ان کے سویگ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہ ایم ایم اے کی بیلٹ لے کر جو ہے وہ آئے، اور پہلے میچ میں اور انہوں نے ٹیم ہڈل میں بھی شرکت کر لی اور انہوں نے کہا آئی ایم ریڈی ٹو پلے، بٹ اوبیسلی آئی تھنک ایوری بڈی ہیز دا رائٹ، بٹ آن اے پروفیشنل سائڈ آئی تھنک ٹیم ہڈل شوڈ بی جسٹ فار دا ٹیم اینڈ دا مینجمنٹ، ناٹ فار دی اونرشپ۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جن اونرز نے ٹیم کا بہت زیادہ کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر ٹیم کی کچھ پرفارمنسز نہیں آئی پی ایس ایل میں۔ جہاں پر اس کو فرق رکھا گیا ہے وہاں آئی تھنک بہت سارے ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، تو اس بارے میں ضرور آپ سے بات کریں گے۔ پھر آپ سے فٹ بال کے بارے میں بات کرنی ہے، جہاں پر فیفا ورلڈ کپ کی لائن اپ مکمل ہو چکی ہے۔ عراق کو بہت مبارکباد ہو، ساتھ ہی ساتھ بوسنیا ہرزگووینا پہلی بار جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر گیا، تو لائن اپ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن اٹالینز ایک بار پھر ایک اور ورلڈ کپ مس کر دیں گے، اور میرے خیال سے یہ اٹالین فینس کے لیے صرف مایوسی نہیں ہے، یہ بہت بڑا دکھ بن جائے گا، اور آئی تھنک یہ ایک وہ چیز ہے جو شاید اٹلی کو ہانٹ کرتی رہے گی۔ انٹرنیشنل فٹ بال میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، انگلینڈ بھی پہلی دفعہ تاریخ میں جاپان سے 1-0 سے ابھی میچ ہارا ہے ریسنٹلی، اور ٹامس ٹوشیل بھی پہلا میچ ویمبلی پہ اپنا ہارے بطور ایز اے مینیجر اور کوچ، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اوور شیڈو ہو گئی جب یہ سوچنے کو ملا کہ یار اٹالینز ایک بار پھر ورلڈ کپ میں نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال سے اٹلی فٹ بال کی جو ہسٹری رہی ہے، پھر اوور آل جو ان کا امپیکٹ رہا ہے، ان کے پلیئرز کا ماضی میں امپیکٹ رہا ہے، بڑی ہی مایوس کن ایک خبر ہے دنیا فٹ بال کے لیے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو نئی ٹیمز آ رہی ہیں ان کو بہت مبارکباد ہو، جو پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹورنامنٹ کا حصہ بننے جائیں گی، اور آئی تھنک یہ سب سے بڑی سکسیس ہے اس ٹورنامنٹ کی۔ اس کے بعد آپ سے گولف کی بات کرنی ہے، جہاں پر مشل وائی ویسٹ جو ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ ختم کر کے یو ایس ویمنز اوپن گولف چیمپئن شپ میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ شی از میکنگ اے کم بیک اینڈ مشیل ہیز جسٹ بن آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اگر آپ نے ان کا کریئر فالو کیا ہو تو ایٹ ون پوائنٹ ان کے بارے میں بہت سی ایسی ٹرمنالوجیز یوز کی گئی ایز دا فیوچر آف گولف ایز ویل ایز دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئر ان دا یو ایس سرکٹ، اور اس کے بعد ان کو بہت سارے ٹاپ پی جی اے میل گولفرز سے بھی کمپیئر اور ریٹ کیا جاتا تھا، تو بٹ شی از ٹیکن دیٹ ریٹائرمنٹ بیک، اور وہ ایکشن میں نظر آئیں گی، تو آئی تھنک ویمنز گولف کے لیے ایک بہت ہی زبردست خبر ہے۔ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے پنجاب اسکواش چیمپئن شپ میں پروفیشنل کھلاڑی صدام الحق جو ہیں ان کی شکست پر مخالف کھلاڑی سے مار پیٹ ہو گئی، اور یہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ
انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا, اور میرے خیال سے کسی بھی سپورٹ کے لیے, لیٹ الون اسکواش جہاں پر اتنا اچھا ڈسپلن کا کلچر موجود ہے, اور پاکستان کے بہت سارے نام اس وقت ٹاپ کر رہے ہیں, نور زمان اس وقت کریئر بیسٹ رینکنگز میں آ چکے ہیں, تو اتنی پازیٹیو خبر ہے. جہاں پر ایسی کوئی خبر آپ کو ملتی ہے کہ یار اس طرح کا ایک فیوڈ ہو گیا آن دا اسکواش سرکٹ, آئی تھنک ویری ڈسپوائنٹنگ. آئی ایم شیور پنجاب اسکواش ایسوسیشن تو اس کی تحقیقات کرے گا ہی, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اگر پاکستان اسکواش فیڈریشن, اوبیسلی وہاں بھی اس کی تحقیقات ہوں گی, لیکن یہ معاملہ آئی تھنک پلیئر اور پہ بین تک بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے. اس کی ڈیٹیلز تو مزید ہم تک آتی رہیں گی, ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے, اور بھی کچھ بہت مزید چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کریں گے. ان تمام چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارا پینل ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اسپورٹس ایکسپرٹ اینڈ این ایکسپرٹ آن سائیکالوجی ایز ویل, جناب عامر بلال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اینڈ آلسو جوائننگ اس از کرکٹ رائٹر اور کورسپونڈنٹ بھی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر اسپورٹس کی, اینڈ آف کورس کرکٹ انتھوزیاسٹ امل ندیم. السلام علیکم. کیسی ہیں امل آپ؟ بالکل ٹھیک. لگ رہا ہے آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کی فین ہے, کہیں بہت ہی مایوس بیٹھی ہوئی نہیں ہے. ہاں یہ پشاور زلمی, ویری گڈ. آئی تھنک پشاور, میں نے آئی ہیو ووڈ یلو جسٹ ٹو سپورٹ پشاور. لیکن میں جیسا کہ میں نے کہا میں ان کی کورس سے بڑا امپریس ہوں, اس پہ تھوڑی سی دیر میں بات کریں گے, لیکن پہلے اس کا امپیکٹ لے لیتے ہیں. امپیکٹ سے بھی پہلے جو اس کا بہت سی چیزیں پچھلے 48 گھنٹوں میں پی ایس ایل میں ایسی ہو چکی ہیں جن کا مینٹل امپیکٹ پلیئرز پہ ہے, اور عامر صاحب آئے ہوئے ان سے میں ضرور پوچھوں گا, لیکن پہلے میں موئی شاہ صاحب سے خبر لے لوں کہ کل کا میچ منسوخ ہو گیا, اور بات وہی ہے, آپ نے ہمیں یاد ہے فارمیٹ بھی بتایا تھا پچھلے کچھ شوز میں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خاص طور پر اسلام آباد کو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں ٹورنامنٹ کے اندر. دیکھیں امیڈیٹلی تو میں آپ کو ایک لیٹسٹ خبر دینے لگا. صحیح, میں مڑ کے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ یہ خبر تھوڑی سی بریک ہو کہ فخر زمان نے جو 2 میچز کا بین لگا نا اس کے خلاف اپیل اپیل کر دی. صحیح. اپیل اب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے وہ کمیٹی بنے گی, پاکستان کرکٹ بورڈ بنائے گا, تو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ 2 میچ کا جو بین ہے وہ 1 میچ پہ چلا جائے. تو یہ ذرا اچھی خبر ہے. چلیں فخر 2 میچ مس نہیں کریں گے, شاید ملتان اور اسلام آباد کے ساتھ میچ ہے ان کا, اگلے 2 میچز جو ہیں تو وہ مس نہیں کریں گے. 1 میچ وہ مس کریں گے تو وہ واپس آ جائیں گے, کیونکہ جو ان کا جو بریچ آف کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ 2 میچز کی میکسیمم آپ کو پابندی لگ سکتی ہے. اب 2 سے یہ 1 ہو جائے گا تو چلیں ان کے فینس کے لیے, ان کے فالورز کے لیے یہ اچھی نیوز ہے کہ شاید یہ بین جو ہے وہ 1 میچ کا ہو جائے. اچھا, ہمارے ناظرین کے لیے ایک اور چیز کو ذرا آپ کلیریفائی کر دیں. بہت سارے لوگ یہ پوچھ بھی رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں یو آر دی ایکسپرٹ ان دس کہ یہ بین ہیز بین امپوزڈ بائی دا پاکستان کرکٹ بورڈ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہز انٹرنیشنل کرکٹ. یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا واضح کریں. جس ایونٹ میں ہوتا ہے نا اس کو جو مینیج کرتا ہے نا بین وہی پارٹی لگا, بالکل اس مینجمنٹ کی طرف سے. تو اگر انٹرنیشنل میچز ہو رہے ہوتے تو پھر وہ انٹرنیشنل آئی سی سی کی طرف چلا جاتا معاملہ. تو پاکستان کرکٹ بورڈ از دی گورننگ باڈی ایک طرح سے, ان کے انڈر مینجمنٹ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہی بین لگائے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بین جو ہے, یہ جو کلاز پاسبلی 2.14 اس طرح کی کوئی کلاز ہے اس کے انڈر یہ لگا ہے, اور اس کی میکسیمم پینلٹی جو ہے وہ 2 میچز کی ہے. تو اپیل انہوں نے کر دی ہے, اپیل کا ان کو فائدہ ضرور ہوگا, اور ہوپفلی کہ 1 میچ ان کا کم ہو جائے. اور دیکھیں وہ آپ نے جس طرح بات کی پچھلے 48 گھنٹے میں کافی کچھ ہو گیا, جرمانے ہوئے, 1 جرمانہ ہوا, دوسرا ہوا, کچھ زیادہ ہوا, ایک فرنچائز نے خود ہی کر دیا, کچھ کم ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ جو اگر کوئی بریچ کرتے ہیں تو اس کے 2 جرمانے نہیں ہو سکتے, تو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے ہی تھوڑا بہت خود ہی کر دیں. اچھا یہ بھی اچھا ہے کہ یار جو میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں نا اس میں سے میں اتنے کاٹ لوں گا جرمانے کے طور پر, بس وہ زیادہ شہنشاہ افریدی کے لیے میرا. اچھا لیکن فخر کے کیس میں اب آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے, میں ویڈیو سب نے دیکھی, میرا اس پہ اپنا ایک اوپینین ہے, اینڈ دس از مائی پرسنل اوپینین, میں یہ کسی کو کوٹ نہیں کر رہا. مجھے یہ لگتا ہے جو کنڈیشنز وہاں پر تھی, ہم بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, اکثر بال کو آپ سکاتے بھی اسی طرح ہوں, آپ کوشش کرتے ہو کہ وہ نمی جو ہے وہ نکل جائے. اس سے پہلے کیونکہ بال دیکھیں کراؤڈ کا فیکٹر نہیں ہے, کرسیوں پہ لگ رہی ہے, اسٹیڈیم کے سٹرکچر پہ لگ رہی ہے, کسی بھی وجہ سے کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے. لیکن آئی تھنک امپائر نے بڑا ایک دلیر فیصلہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے نالج کے مطابق ان کو لگا کہ بال کی کنڈیشن آلٹر ہوئی ہے, لیکن نوئنگ دا کیریکٹر دیٹ فخر زمان از, لیٹس بی ویری آنسٹ موئی شاہ صاحب, اٹس ہارڈ ٹو بلیو کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی. دیکھیں ایک آپ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں حرکت, میرے خیال میں تقریباً ہر ایک پلیئر یہ کرتا ہے, اور بڑا ایسا کرتا ہے کہ اس کو کوئی اسپاٹ نہ کر سکے, اور وہ اگر بال پکڑتا بھی ہے نا تو سیم کے ساتھ ہی ہلکا سا ناخن آپ کو مارنا پڑتا ہے نا, تو وہ بغیر اس طرح زیادہ تر کرتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی کرتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ مطلب ہمیں کیمرہ پکڑ نہ سکے
कुछ ना कुछ बॉल पकड़ते हुए हम कर लें, ताकि हमारे बॉलर जो है बॉल कर रहा है उसको थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग या उसका कोई थोड़ा सा बॉल जो है उसकी शेप थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि बॉलर को हेल्प करे, खासकर सीम बॉलर को हेल्प करे, ये ज़्यादातर होता है। तो मैं नहीं मान सकता, नॉट विदाउट रीज़न। ज़रूर कोई ना कोई, फैसल अफरीदी थे, दूसरे शायद थे, इन्होंने ज़रूर कोई ना कोई चीज़ देखी होगी और खुद फास्ट बॉलर रहे खुद हैं, फास्ट सबसे अच्छी बात बहुत बहुत अच्छे। एक ज़माने में मुझे याद है मिड 90s में ये फैसल अफरीदी जो एम्पायरिंग कर रहे थे, इतने क्लास के बॉलर थे कि मतलब ही वाज थ्रेटनिंग टू बिकम परमानेंट पाकिस्तान पेस बॉलर और न्यू बॉल बॉलर। इतनी अच्छी स्पीड थी इनकी, लेकिन अनलकीली मुझे वो याद है, वो केरल में ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो इनका पाँव बॉल के ऊपर आ गया, ये स्लिप हुए, इनका एंकल ट्विस्ट हो गया, फिर उसके बाद रिकवरी नहीं हुई। तो ये कभी कभी किसी को देखें, लक जो इंटरनेशनल आपको प्लेयर बनाता है ना, वो उसमें आपकी लक का, आपकी एक जो इस तरह की चीज़ होती है उसका भी बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी प्लेयर बन गए, और बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी, वो इंटरनेशनल रिकग्निशन ना ले सके। बिल्कुल, बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, बड़ी लेकिन जो एक चीज़ जो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट रही है वो इंजरीज हैं, वो नहीं चेंज हो सकती। लेकिन आमिर साहब, बहुत सारी बातें पीएसएल से जुड़ी करनी है। मोई शाह साहब ने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक तो छेड़ दिया, खबर भी दे दी, बट आई थिंक उससे पीएसएल के पहले हफ्ते में इम्पैक्ट आ गया कि मैं हैरान हो गया कि वो जो कंपैरेटिव साइड की हम बात कर रहे थे उसको ओवरशैडो ये सारी चीज़ें कर गई हैं पिछले एक हफ्ते में। अहमद, बात ये है कि जैसे अभी शाह साहब कह रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी किस्मत के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से भी होती हैं कि ना चाहते हुए हो जाती हैं। देखिए, अभी गेम तो ये सारी बैट्समैन की है, और बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें कि जो एम्पायर खड़ा था वो था जो खुद फास्ट बॉलर रह चुका था, और उसकी एक नज़र थी उस चीज़ पर, और उसका बॉल स्विंग होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, एक अनयूजुअल T20 मैच में उस स्टेज के ऊपर जबकि बॉल को शायद इतना स्विंग नहीं होना चाहिए था, लेट स्विंग, वो गेंद लेट स्विंग एट वन पॉइंट वी थॉट रिवर्स स्विंग आ गया, रिवर्स स्विंग फॉर दैट मैटर, वो होनी शुरू हुई, तो उसने नोटिस लिया। अब ये भी एक बदकिस्मती है कि क्योंकि बाहर कोई इस वक्त स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, ग्राउंड खाली है, बॉल जाती है, बॉल जाके साइड बोर्ड्स के साथ भी हिट करती है, बॉल जाके जो है वो क्राउड जहाँ पे बैठा होता है वहाँ पर सीमेंटेड जगह पर हिट करती है, सीट्स पे हिट करती है, तो गालिबन वो थोड़ा सा उसमें डी शेप जल्दी होती है। हाँ, मुझे वो वक्त भी याद है, गो के लोगों ने अपनी किताबों में तो लिखा कि हमने इस्तेमाल किया बहुत कुछ रिवर्स स्विंग के लिए, लेकिन उसका 4-6 कैमरे होते थे। अब आप देखें कि अब इस तरह की हरकत करना खासा मुश्किल है, जबकि आप हर फास्ट बॉलर ये चाहेगा कि वो रिवर्स स्विंग जो है वो इस्तेमाल करे, कम से कम आखिरी ओवर में, अगर शुरू में नहीं तो बाद में कम से कम ज़रूर करे जब बॉल की कंडीशन थोड़ी खराब हो जाए। इसमें जैसा मोई शाह साहब ने तो कह दिया कि सभी करते हैं, तरीके तो बहुत हैं। अब वो मुझे कोट एंड कोट लोग कह देंगे अहमद ने तरीके बता दिए। कुछ लोग बाउंड्री से थ्रो करते हैं तो कोशिश करते हैं प्रैक्टिस पिचेस पे लगती हुई एम्पायर, अब उस पर भी एतराज़ करते हैं। तो इवन के एट वन पॉइंट मुझे ये भी याद है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ट्राउजर्स जो जिप पॉकेट्स थे वो भी बैन हो गए। कहने लगा था कि वो जिप बहुत सारी पॉकेट्स यूज़ करते थे, कॉर्क वगैरह तो बहुत मतलब इनिशियल की चीज़ें थी, कोक के ढक्कन इस्तेमाल हो जाते होते थे, नाखून तो होता ही होता था इस्तेमाल, बल्कि एक नाखून बड़ा रखा जाता होता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन हैविंग सेड दैट इतना कुछ शायद शुरू में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक तो स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, और हम चाह रहे हैं कि PSL जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और इसका टेम्परामेंट भी स्मूथली आगे बढ़े। तो जो कुछ हो गया, let it be बट आमिर साहब, कोइंसिडेंस और शेयर बैड लक कि ये सब कुछ लाहौर कलंदर्स के साथ ही हो रहा है, सेकंड इंसिडेंट विद देम। जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती की बात है कि एक अच्छी टीम या एक ऐसी टीम जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, जुर्माने भी हो रहे हैं, वो एक बैड लाइट के अंदर, फोकस के अंदर आ रही है टीम। तो बहरहाल वी होप टू सी कि आगे जाके मैं तो बल्कि ये भी उम्मीद रखूँगा कि स्पेक्टेटर्स भी वापस आएँ इंशाल्लाह, और कम से कम जो फाइनल फेज़ है PSL का, क्योंकि जैसे जैसे शायद अब जो कुछ खबरें आ रही हैं, अगर दुनिया के हालात कुछ अगले चंद दिनों में कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं और ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशंस इंप्रूव करती हैं, तो मे बी वी सी दी स्पेक्टेटर्स बैक इन टू द स्टेडियम्स ऑल्सो, तो एक अच्छा फ्लेवर क्रिएट होगा। अच्छा, ये मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इस पर कॉमेंट कर दें, फिर विल गो टू अमल एज वेल, के विदाउट अ क्राउड
کووڈ کے دن لوگوں کو کافی وہ یاد دہانی آتی ہے. اسپیکٹیٹرس کے ساتھ کھیلنا بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک آرٹ ہے, کیونکہ اتنی نوائز ہوتی ہے, آپ نے ایز اے پلیئر اس کو سائیکولوجیکلی کیسے بیلنس کرنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہی پلیئر جو اس کے عادی ہو جائیں, ونس دے ریٹرن ٹو ایمٹی اسٹیڈیمس, یہ کیا پھر وائس ورسا ہو جائے گا کہ وہ ان کو بڑا عجیب سا فیل ہوگا؟ دیکھیے ایک تو ظاہری بات ہے کہ کرکٹ از اے ٹی وی اسپورٹس تو ہے کہ اٹس اسپیکٹیٹرس کو وہ تھرو میڈیا بہت زیادہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں, اس کے سلو موشنز, اس کی اور بہت ساری چیزیں. لیکن جو جہاں تک کھلاڑی کا تعلق ہے, دیکھیے کھلاڑی کے اوپر اسپیکٹیٹرس کا ایک پریشر ہوتا ہے. اس نے اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں ٹیلی ویژن کے لیے پرفارم کر رہا ہوں, اس وقت وہ اسپیکٹیٹرس کے لیے پرفارم کر رہا ہوتا ہے, اپنے لیے پرفارم کر رہا ہوتا ہے, اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو جب اسپیکٹیٹرز نہیں ہوتے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بالکل فری مائنڈ کے ساتھ کھیلتا ہے, اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے باہر اسپیکٹیٹرز کا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب وہ, جیسے آپ نے کہا کہ جب وہ آتا ہے واپس, تو ایک طرح کا ایک مینٹل ایک جو ایک ایڈرنلین سکریٹ کرنی ہوتی ہے اس کے برین نے بیکاز آف دی اسپیکٹیٹرز, وہ شاید نہیں ہو رہی ہوتی اتنی. تو اس میں اس نے اپنے آپ کو ری فوکس کرنا ہے, اپنی پوری جو اس کی بیولوجیکل اور کیمیکل جو اس کے اندر جو باڈی کے اندر چینجز ہوتے ہیں. جو اچھا پلیئر ہے وہ, بلکہ آپ دیکھیے جو اچھے پلیئر ہوتے ہیں وہ جب اپنی پریکٹس سیشنز کے اندر جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنی شاٹس کی جو ہے وہ شیڈو پریکٹس کریں. وہ شیڈو پریکٹس بھی اسی لیے کہی جاتی ہے کہ اس کا برین اور اس کی باڈی جو ہے اس کے اندر ایک کوآرڈینیشن پیدا ہو. اسی طرح سے جب اسپیکٹیٹرز کا ہونا اور اسپیکٹیٹرز کا نہ ہونا دونوں کا اس کی پرفارمنس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. اس کے کیمیکل جو ریئیکشنز ہیں برین کے اندر ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے, اور وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں انٹو دی پرفارمنس ان دا گراؤنڈ. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹ ہے, اور دونوں سائڈ کے اوپر. تو ایک اچھا پلیئر جو ہوگا, جو ایک میچور اور سیزنڈ پلیئر ہوگا, he would know how to manage this pressure. اچھا, کووڈ کے دنوں میں بڑا ہوتا تھا کہ اگر مڈل آف دا بیٹ ہونا تو آواز ایکو ہوتی تھی. تو میں تو خیر اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ آپ کی اپنی آواز, یا کپتان اگر آپ کو جھاڑ رہا ہے وہ ایکو ہو رہی ہو تو آدھا دل تو آپ کا ویسے ہی نکل جائے گا خالی اسٹیڈیم میں. بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے آپ کو. بٹ امل, آئی تھنک دیٹ پرسپیکٹیو بینگ اے سائڈ, آپ تو میرے خیال سے تھوڑی سی مایوس آپ کو بھی ہونا چاہیے. اٹ واز پشاورز گیم کل, وہ تو بڑا واضح تھا جس طریقے کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں. لیکن فار اسلام آباد چانسز, ایون جس طرح وہ پہلی گیم اپنی ہارے اور جو پرفارمنسز ہم نے وہاں پہ دیکھی, لگتا ہے کہ وہ جس اورا پہ ریلائی کرتے رہے ہیں کہ ہم 3 بار کے چیمپئن ہیں, بہت بڑا تھنک ٹینک ہوتا تھا, وہ بھی ڈسپرس ہو گیا. ان کے کور میں ایک بہت اہم نام تھا حسن چیمہ, جو پنڈیز میں جا کے انہوں نے جوائن کر لیا, اور پھر کافی پلیئرز ان کے ڈسپرس ہو گئے. کیسے دیکھ رہی ہیں اس واش آؤٹ کو, کہ اس کی وجہ سے کتنا امپیکٹ آئے گا ان ٹیمز کو؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بڑا اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مائنس سلمان علی آغا بری طرح ایکسپوز ہو گئے, کہ مے بی سلمان جیسے بھی پرفارم کر رہے تھے بٹ وہ شاید شاداب کا نام بار بار لیا جاتا ہے, بٹ اٹ واز سلمان علی آغا جس کی وجہ سے وہ بڑا بیلنس کریٹ ہوا تھا. نہیں, احمد آف کورس ایز اے پشاور زلمی سپورٹر سنس دا ویری فرسٹ سیزن, ایک چیز پہلے میچ کے بعد, بیکاز آئی تھاٹ کہ ان کی بیٹنگ لائن اپ از ناٹ دیٹ اسٹرانگ اور اس کو کافی زیادہ نقصان ہوگا, اور ان کی بولنگ وڈ بی مچ بیٹر. لیکن جس طرح سے انہوں نے ایک بڑا ٹارگیٹ چیز کیا تھا, ابھی تک کا آئی تھنک ہائیسٹ لائک بہت شروع کی بات ہے, لیکن ابھی تک کا ہائیسٹ چیز وہ کر گئے تھے. اس کیٹیگری میں بھی آئی واز ہوپنگ کہ ایک پازیٹیولی وہ آئے ہیں, ایک میچ جیت کے, اور اسلام آباد ہار چکی ہے تو شاید جو ہے ہمیں بابر بھی اچھا کھیلتے ہوئے مل جائیں. حارث آلریڈی تھوڑا سا بہتر کھیل رہے تھے T20I کے طور پہ, تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ سا طریقہ ہوا میچ کو, کیونکہ ہم ویٹ یہ کر رہے تھے کہ شاید اوورز کم ہو جائیں گے لیکن میچ ہو جائے گا ٹل دا ویری لاسٹ, کیونکہ بیچ میں بارش ختم بھی ہو گئی تھی, لیکن چونکہ اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو چکا تھا کہ وہ گراؤنڈ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے وی کوڈ ناٹ گیٹ دیٹ میچ. لیکن جہاں تک اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات ہے, ایون آکشن میں بھی انہوں نے جو کچھ فیصلے کیے تھے, عماد وسیم ان کے بڑے امپیکٹ پلیئر تھے, جو لاسٹ ٹو لاسٹ سیزن یہ جیتے تھے میچ, اس میں بڑا ان کا امپیکٹ رہا تھا, وہ بھی پہلے راؤنڈ میں انسولڈ چلے گئے تھے. اینڈ لیٹر آن انہوں نے ان کو جو ہے وہ واپس سے گیدر کیا تھا, تو ان کی جو سوچ تھی تھرو آؤٹ آکشن وہ بھی کچھ زیادہ مجھے سمجھ نہیں آئی آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ وہ پلیئرز, ایون اعظم خان اگر وہ انٹرنیشنلی نہیں پرفارم کر رہے, فار دیم ہی از اے گڈ پرفارمر. وکٹ کیپنگ بھی اچھی ٹھیک کر لیتے تھے, ایک سیزن مجھے بلکہ یاد ہے ان کو بیسٹ وکٹ کیپر کا بھی آپ نے ایوارڈ دے دیا تھا اٹھا کے, اور ہارڈ ہٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. وہ رن لیتے ہوئے ایک آپ کو پاکستان میں سب کچھ ہو جاتا ہے, یہ ایوارڈ کو بڑی بات نہیں ہے, لیکن وہ رن لیتے ہوئے آپ کو تنگ کرتے ہیں. اوبیسلی وہ سنگل کی جہاں پہ ڈبل ہوگا وہ سنگل لے لیں گے, جہاں پہ سنگل ہوگا آپ کو رن نہیں ملے گا, لیکن ان ٹرمز آف ہارڈ ہٹنگ ہی واز اے گڈ پلیئر.
تو تھرو آؤٹ پھر انہوں نے نسیم شاہ کو بھی جانے دیا, مطلب لائک وٹ دے وٹ لائک اوور آل ان کا پرسپیکٹیو کیا تھا وہ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے. شاداب کو انہوں نے ریٹین کرنا تھا بیکاز لائک وہ کپتانی والا ایلیمنٹ تھا, بٹ ایٹ دا سیم پوائنٹ آپ کے پاس سلمان علی آغا جو ہیں وہ وائس کیپٹن کے بھی ایک طریقے سے فرائض انجام دے رہے تھے. تو اوور آل اسلام آباد یونائٹیڈ میں بھی لائک اوور کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 3 دفعہ کے چیمپئنز ہیں, لیکن میرے خیال سے تھرو آؤٹ دی آکشن ان کا مین اسٹریٹجی کیا تھی وہ ایٹ لیسٹ میری سمجھ سے تو باہر ہی تھی, تو ان کو آگے جا کے بھی خاصا نقصان ہوگا. یہ پشاور کی کورس سے تو آپ بہت خوش ہوں گے. آئی تھنک بریسویل سمجھ. اچھا میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, یہ ابھی مجھے بہت سارا ٹرول کرنے لگ جائیں گے لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ, اور میں چاہوں گا یہ کلپ اب ہم لازمی ڈالیں سوشل میڈیا پہ. بابر اعظم اس دن اس لیے اچھے لگے کہ بابر کے ساتھ حارث جیسا پلیئر کھیل رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں بالرز ہنٹ ان پیئرز, بیٹرز بھی پیئرز میں کھیلتے ہیں. اور شامل نے اس دن یہ اپنی پریس کانفرنس میں بات بڑی واضح کی کہ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ یار میں لیفٹ آرم کو زیادہ اچھا کھیل لوں گا, آف اسپنر کو تم ٹارگٹ کرو. دیٹس ہاؤ بیٹرز پلے. دا پرابلم از کہ جب بابر کے ساتھ رضوان جیسا, مطلب رضوان از اے گڈ پلیئر, بٹ جب وہ سملیرٹی آ گئی نا تو پھر ہمیں بابر برا لگنے لگ گیا. بڑا سمپل ہے, آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں. ہاں ابھی آپ پھر کہہ سکتے تھے کہ صاحب زیادہ فرحان ٹائپ ہے, مطلب کوئی بھی ایسا پلیئر. اینڈ آئی تھنک ٹو بی آنیسٹ کسی نے اس دن کہا کہ حارث بہت سینسیبل کھیلا, میں نے کہا سینسیبل نہیں, وہ اپنی نیچرل کرکٹ کھیلا ہے, اینڈ دیٹس واٹ یو وانٹ فرام این اوپنر. نہیں بالکل, دیکھیں اس طرح کے میچز میں جو ہے نا, جب آپ ایک اینڈ پہ ایک بندہ بالکل ہی سلو کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور دوسرے اینڈ پہ آپ کو اس طرح کی کمپلیمنٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ کی دونوں کی وکٹ جاتی ہے. اینڈ وچ از ویری انفارچونیٹ کہ اگر حارث اس طریقے سے اپنی نیچرل گیم نہیں کھیل رہے ہوتے, بابر اگر اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے تو حارث کی تو وکٹ جانی تھی, وہ بابر کی بھی چلی جاتی. لیکن یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ اتنے پچھلے عرصے پہ بابر جتنے بھی لیگز کھیل رہے تھے, تھوڑا سا ان کے اوپر ایک رڈار آیا ہوا تھا کہ ہی از ناٹ پلینگ گڈ کرکٹ. یہاں پہ ان کے پاس یہ موقع اس لیے بھی تھا کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہے آپ کا, آپ لاہور سے وہ ان کا تعلق ہے. انفارچونیٹلی ویسے کراؤڈ نہیں ہے, ورنہ ان کو لاہور سے سپورٹ بھی اچھی خاصی مل جاتی. اچھا یہ بھی انفارچونیٹ کہ بیچارے لاہور سے کھیلے ہی نہیں, وہ ہمیشہ اسلام آباد نے ان کو جگہ دی آ کے کھیلنے. ایگزیکٹلی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حارث اور بابر کے پیئر کی بھی آپ بات کریں, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی, بیکاز پہلے بابر سائم کے ساتھ کھیلتے تھے جب پشاور میں وہ تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے کافی ساری کرکٹ ٹوگیدر ان پشاور زلمی کھیلی ہوئی ہے. تو اس طرح سے بھی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ کس ٹائم پہ کس طرح کی شاٹس کھیل سکتا ہے, آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیٹ بینگ سیڈ آئی گیس کہ اس وقت جو ہے وہ پشاور زلمی فارچونیٹلی, بیکاز پہلے سیزنس کے بعد ایک ڈاؤن فال آیا تھا, لیکن اس سیزن میں وہ پھر سے تھوڑی سی اسٹرانگ لگنا شروع ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی ود پشاور اسکور ایٹ دا مومنٹ, اور جس طرح جس میچورٹی کے ساتھ بریسویل نے باری کی, جس طرح سمت کو انہوں نے کھلایا, آئی تھنک دیٹ میڈ اے ریئل ڈفرینس. لیکن اسلام آباد موئی شاہ صاحب ایک اور بڑا اعتراض ان پہ اٹھ رہا ہے. اب یہ سوال آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس سے, وہ ہمارے ایک دوست ہیں نہیں جو آلموسٹ ان کو پاکستان ٹیم کا کپتان بھی نامنیٹ کر چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کپتانی بہت ہی آفل نظر آئی. اور مجھے لگ رہا ہے جس شاٹ پہ شاداب آؤٹ ہوئے نا, کریڈٹ ٹو پہلے مومن, آئی تھنک مومن نے بہت شاندار بولنگ کی ہے. لوگ سمیر کی شامل کی بات کریں, مومن از اے ویری گڈ پراسپیکٹ فار پاکستان فیوچر. مومن نے جس طرح ان کو سیٹ اپ کیا, اور مومن کا ریئیکشن مجھے بڑا اچھا لگا جو انہوں نے ریئیکشن آگے سے دیا, بٹ لگ رہا ہے کہ بہت اس وقت ایک ٹف زون میں شاداب خان. اچھا ایک تو مومن قمر کی بات کی, دیکھیں لیفٹ آرم چائنا میں, اور خاص کر اس میں اگر وہ ہے نا سوچنے کا ایک ایلیمنٹ وہ اس کے پاس ہو نا تو بڑا لیتھل ہوتا ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں ان کے انٹرویو سنتا رہا ہوں جب یہ جونیئر ٹیم کے ساتھ تھے, ان میں بڑی سمجھ ہے گیم کی, اور یہ بڑا ایکسل کر سکتے ہیں آگے جا کے, اور ود مور ایکسپوئر مور ایکسپیرینس یہ آپ پاکستان کو بڑا زبردست, میں کہتا ہوں سالوں سال پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. بڑا اچھا پراسپیکٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے. جو انڈر 19 کے ساتھ ہم نے دیکھا, پھر جوستن انہوں نے بالنگ کی, آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی. لیکن آپ نے یہاں اسلام آباد کی بات کی, اسلام آباد کا میں تھوڑا سا مجھے اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ شاید ان کے آنر یا ان کو جو مینیج کرنے والا پورا جو تھنک ٹینک ہے ان کا, وہ کوئی اتنا سیریس مجھے نہیں لگ رہا. آئی ڈونٹ نو دا ریزن. میں کل بھی یہ تھوڑی سی میں نے بات کی, ویسے تو ڈسپرس ہو گیا نا سارا, چینج ہو گیا. نہیں وہ دیکھیں جب آپ ڈسپرس ہوتا ہے, چلیں کوئی برین ہے دوسرے میں چلی جاتی ہے, دوسرا دوسرے میں, تو آپ کو بھی ہے نا آپ کسی اور کو پک کر لیں نا, یہ بھی ہوتا ہے نا. وہ ایک مجھے کبھی فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید ہم اس کا بھی کوئی چینج دیکھیں تھوڑا بہت نیکسٹ سیزن میں, ہم دیکھیں کہ کوئی نئی پارٹی اس کو لے رہی ہے. میں بڑی تلخ بات ایک میں ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے, کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر اگر آپ کا کوئی کور چلا جاتا ہے تو آپ نیا کور لے کر آتے ہو, بہت سی فرینچائزز کرتی ہیں, لیکن یہ وہاں پہ نظر آتا ہے جب ایک فرینچائز کو ایز اے کرکٹ فرینچائز چلایا جائے, جب اس کو ایز اے بزنس اینٹی چلانا ہے, پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ پورا سال تو ہمیں سوال ہی رہتا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کدھر ہے. دیکھیں جب آپ تھوڑے سے آپ اس پہ اب وہ بالکل بزنس اینڈ پہ چلے جاتے ہیں,
کرکٹنگ اینگل جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے آپ کا, یا کرکٹنگ اینگل میں زیادہ دھیان نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی اس کا اور آپ کا آگے پلان ہے, فیوچر پلان آپ کا ڈیفرنٹ ہے. بہت زیادہ جو صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس کو ایک بزنس وینچر بنایا جائے, وہ اس کو اسٹیبلش کر کے ہمیشہ وہ پارٹیز نکل جاتی ہیں, وہ کسی اور کو ہینڈ اوور کر دیتی ہیں, وہ اس کو سیل کر دیتی ہیں. بالکل. تو مجھے بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید ہم اگلے سال سے یا 1-2 سال میں شاید ہم اسلام آباد یونائٹڈ کو بھی تھوڑا چینج ہوتا دیکھ لیں. لیکن یہ تو اپنی جگہ کی بات ہے, لیکن اس دفعہ اسلام آباد یونائٹڈ کی مجھے وہ پوزیشن نظر نہیں آتی کہ یہ جس طرح 3 انہوں نے ٹائٹل جیتے, جس طرح بلکہ ہر پی ایس ایل میں جو ابھی تک 10 پی ایس ایل ہوئے ہیں, ہر ایک میں یہ تھریٹننگ لگ رہے تھے, بڑے سیریس کنٹینڈر لگ رہے تھے. اس دفعہ وہ سیریس کنٹینڈر یہ نہیں لگ رہے. آپ نے سلمان علی آغا کی بات کی, آپ نے شاداب کی فارم اور اس کی فٹنس کی بات کی, یا ان کی سیریسنس کی بات کی. یہ سارے ایلیمنٹس جو جب آپ جوڑتے ہو تو پھر اس میں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ اتنا زیادہ اس دفعہ امپیکٹ کریٹ نہ کر سکیں, اور شاید وہ اسلام آباد یونائٹڈ ہمیں وہ نظر نہ آئے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. بالکل. اچھا, ماضی میں یہ بھی رہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہمیں نظر آئے نا کہ وہ کبھی they've never ended very badly in a tournament. تو شاید وہ ان کو اگر پہلی دفعہ ہو پھر we might see certain ایک چینج شاید جو آ سکتا ہے. لیکن ایک بہت چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی دانشمندانہ قیادت میں حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت تاریخی بچت اقدامات اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کے ذریعے ایندھن کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھا گیا ہے. وفاقی حکومت نے اس مد میں 129 ارب روپے عوامی ریلیف پر صرف کیے ہیں. کابینہ کی 2 ماہ کی تنخواہوں سے دستبرداری, اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کمی, سرکاری اخراجات میں نمایاں کٹوتی, سرکاری سطح پر ہائی اوکٹین کے استعمال پر پابندی, 50% سرکاری تیل میں کٹوتی اور 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم, ہفتے میں 4 دن کام, آن لائن میٹنگز اور ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ, کار پولنگ کے تحت مشترکہ سفر کا طریقہ, موٹر ویز پر رفتار میں کمی, تیل کی بچت کے لیے غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں, اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کی رجسٹریشن اپنے نام کروائیں تاکہ حکومت کی جانب سے کسی بھی ریلیف کو بآسانی حاصل کر سکیں. ہم دونوں روزانہ آفس ایک ہی جگہ سے آتے ہیں, تو کیوں نہ ہم دونوں یہ فیصلہ کریں کہ ایک دن آفس آنے کے لیے آپ کی گاڑی یوز کریں اور ایک دن میں اپنی گاڑی یوز کروں. ہاں جی, بات تو ٹھیک ہے, اس سے پیٹرول کی بچت بھی ہوگی اور ملک کا فائدہ بھی. پیٹرول میں کفایت شیاری ایک قومی فیصلہ, ایک اہم ذمہ داری. حکومت پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. بات جاری ہے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے بارے میں. عامر بلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو خیر موئی شاہ صاحب نے 2 بہت بڑی خبریں تو دے دی ہیں کہ اب شاید اسلام آباد کا فیوچر بھی جو ہے وہ ڈولڈرمز میں نظر آئے ہمیں. میں جو کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ وہ یہ ہے کہ ایک ٹوٹل ساری دنیا میں بھی فرینچائزز ڈفرینٹ سپورٹس کی ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہم نے ابھی اس ڈومین میں سمجھتا ہوں کرکٹ کے حوالے سے ہی قدم رکھا ہے. پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاکی لیگ, پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ ادر لیگز, باکسنگ کے اندر شروع ہو گیا, فٹ بال میں ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت. اب اگر ہم اس کو ایک ٹوٹل سپورٹس مینجمنٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں اس چیز کو, اگر میں اس میں اس کے اندر دیکھوں تو آئی تھنک کہ وی لیک پروفیشنلس. ہم ابھی اس کو صرف دیکھ رہے ہیں ایک سائٹ پہ انٹرٹینمنٹ اور دوسری سائٹ پہ پیسہ کمانے کا ایک ریونیو اسٹریم ہمیں کہاں سے آ رہا ہے, وچ از گڈ انف. ابھی ہم آف کیمرہ بھی یہی بات کر رہے تھے. آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی مین اف سم باڈی از میکنگ 25 million or 30 million or 50 million in fortnight, what's wrong with it? I mean وہ اس کا رائٹ بنتا ہے جس نے بھی کیا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کھیل کو اس کو ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں گرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سسٹینیبل طریقے کے ساتھ گرو کرے, تو پھر آپ کو ان آؤٹ فٹس کو چاہیے
کہ وہ اس کے اندر ایک پراپر سپورٹس مینجمنٹ ٹیم لے کر آئیں. اس سے نہ صرف یہ کہ سپورٹس کا سٹینڈرڈ بڑھے گا, اس کا مارکیٹنگ کا سٹینڈرڈ بڑھے گا, اس کا برانڈ امیج انکریز ہوگا, اس کے ریونیو سٹریمز بڑھیں گے, پلیئرز کو بھی فائدہ ہوگا, کوچز کو بھی فائدہ ہوگا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اور ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اوور آل. تو مجھے اس چیز کی کمی نظر آتی ہے فی الحال. مے بی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے اندر یہ چیز بھی گرو کر جائے, اور اینڈ آئی ہوپ اینڈ وش. لیکن آپ کی بات میکس اے لاٹ آف سینس, کیونکہ دنیا میں جتنی بھی بڑی اسپورٹس فرینچائزز ہیں, میں چھوٹی سی مثال, خیر چھوٹی تو نہیں ہے, بہت ہی بڑا کمپیریزن ہے, مانچسٹر یونائٹیڈ کی لے لوں تو وہ شاید اپنی گیٹ منی سے کم اپنی مرچنڈائز سے زیادہ کماتے ہیں. ہمارے تو 11ویں سیزن کے اندر ابھی تک ہم نے کوئی اسپیسیفک مرچنڈائز کی شاپ تک نہیں دیکھی کہ وہ سالہ سال PSL ہونا ہو وہ بک رہی ہو. ایسا ہی ہے. تو یہ دیکھیے نا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں بہت زیادہ. تو ہم نے جب تک اس کے اندر اپنا فوکس نہیں کریں گے تو وہ جو بات ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نیچے تک ہر کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. چند پلیئرز کو فائدہ ہو جائے گا, ٹیم مینجمنٹ کو فائدہ ہو جائے گا, اونر کو فائدہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز گرو کرے پاکستان کے اندر, اور پھر اس کو باقی سپورٹس اس کو لے کر آگے چلیں, ٹھیک ہے, تو اس کے ہاکی فار دیٹ میٹر آئی تھنک کہ جو نہیں کر پا رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ایبل مائنڈیڈ لوگ ہی نہیں ہیں. صرف یہ نہیں کہ اس کا برانڈ ایسا نہیں ہے, یا ہاکی میں آج آپ نائٹ ہاکی شروع کریں اور آپ اس کو پیکج کریں ٹھیک طریقے کے ساتھ, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسپانسر بھی آئے گا, اور ہاکی اب ماشاءاللہ جس طرح سے گرو کرنے لگ پڑی ہے. تو لیکن ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو آپ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے نا اسپورٹس پروفیشنلز کی, جو ابھی بھی آپ نے بات کی, تو کریڈٹ ٹو دا کرنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو صدر اور سیکرٹری IPC بھی ہیں وانی صاحب, انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے پلیئرز اور کوچز کو اور ان کو بڑے ایک واضح انہوں نے پیغام دیا. انہوں نے کہا آپ کا کام ہے گیم کھیلنا, آپ کا کام ہے نہیں ایڈمنسٹریٹو افیئرز میں دخل دینا. اور ایڈمنسٹریشن کے لیے وہ پروفیشنلز لے کر آئے جن کو انہوں نے بتایا آپ نے ایڈمنسٹریشن رن کرنی ہے, آپ نے گیم میں نہیں جانا. بالکل آئی تھنک یہ بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہاکی کے اندر. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کرکٹ کے اندر جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ زیادہ تر بالکل پلیئرز ہیں, وہ پلیئرز ہیں, وہ اس طرح سے پروفیشنلز نہیں ہیں. تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو بھی کنسیڈر کیا جائے اور پروفیشنلز کو جگہ دی جائے, تاکہ وہ آپ کے برانڈ کو, آپ کے امیج کو, آپ کے پروڈکٹ کو بہتر کریں, جس کا الٹیمیٹ ریزلٹ پاکستان کی کرکٹ کو ملے گا. ایگزیکٹلی. So this is what I wanted to say. نہیں ڈیفینیٹلی. تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں. دیکھیں ایک آپ نے کہا نا کہ تھرو آؤٹ دا ایئر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. فرینچائز کا مطلب یہ ہے کہ مرچنڈائز اپنے آپ کو پاپولر کرو. بالکل ایسے. تو پاپولر کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں پاپولر اس طرح ہوتا ہے, دیکھیں آف سیزن, اب PSL تو سارا سال تو نہیں چلتی نا, وہ 30 دن 35 دن 40 دن چلی, ٹھیک ہے جی. آپ کی سیکنڈ سٹرنگ ایسی ہونی چاہیے, سب فرینچائزز کی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کی سٹی میں کھیلیں, لاہور میں جا کے کھیلیں, اسلام آباد میں جا کے کھیلیں, وہ شرٹس پہنیں, وہ اپنے آپ کو ایک لوگوں کے آگے پریزنٹ کریں, چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہوں. تو وہ سارا سال یہ ایکٹیویٹی اگر ہوتی رہے, ایک بیک اپ ٹیم, جونیئر ٹیم, جو اس کا نام لے لیں, وومن ٹیم, کوئی نام لے لیں, زلمی وومن کرکٹ ٹیم, آپ یونائٹیڈ اسلام آباد یونائٹیڈ وومن کرکٹ ٹیم, وومن ڈیولپمنٹ اس میں کریں, تو آپ تھرو آؤٹ دا ایئر جب یہ نہیں کرتے, بالکل سب پاپولر ہو. کیوں نہیں کرتے یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو آئیڈیا بہت ہم 11ویں سیزن ہوگی سے کہہ رہے ہیں, اس کو PCB لیگل بائنڈنگ میں, اور ابھی تو بیسٹ موقع تھا, آپ فرینچائزز کے ساتھ رینیو کر رہے تھے کانٹریکٹ, آپ کو اتنا ڈر ہے کہ آپ لیگل بائنڈنگ میں دیکھیں جی. آپ نے اگر پاکستان میں کرکٹ کو پروموٹ کرنا ہے, اور تھرو اب PSL میں ہمیں اب کیا نظر آ رہا ہے, جو PSL میں پرفارم کرتا ہے وہ اگلے سٹیپ ان کر جاتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں. ہاں جی, حسن نواز ہو, کوئی اور ہو, جو بھی ہو. اب آپ نے اگر وہ PSL پہ اتنا دار و مدار کرنا ہے, پھر PSL کی ایک بیس تو سٹرانگ کریں. PSL کی بیس سٹرانگ کرنے کا یہ مطلب ہے تھرو آؤٹ دا ایئر ان سے کام تو کروائیں, تاکہ وہ اس کا فروٹ آپ پھر PSL میں لے کے آئیں, اور PSL سے پھر آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کے آئیں. وہ کام نہیں ہو رہا, بالکل نہیں ہو رہا, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لیگل بائنڈنگ ہونی چاہیے. جی, لیگل بائنڈنگ ہوگی تب یہ ہوگا. لیکن اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی تھوڑا سیریس ہونا پڑے گا نا. پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم PSL پہ تو 1 مہینے کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں. یار 1 مہینے کی پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو پھر 10 مہینے 11 مہینے کی انویسٹمنٹ بھی چاہیے, جو کہ وہ ایکٹیویٹی بھی چاہیے, جو کہ کچھ فرینچائزز کر رہی ہیں. ہم نے لاہور کی بات کی, پشاور کی, تو ان سب کی کولیکٹیو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے نا جی. اب اگر وومن ٹیم ہے تو وہ کھیلے گی, آپ کا برانڈ پاپولر ہوگا,
آپ کو لوگ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو دیکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک مہینے کے لیے دیکھیں گے. آپ کی انڈر 19 ٹیم ہوگی, ایک پی ایس ایل کی انڈر 19 ٹیم سب فرینچائزز کی بن جاتی ہے, وہ آپس میں کھیلیں, لاہور جا کے کھیلیں, پشاور جا کے کھیلیں, اس سے ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اس سے ٹیلنٹ سامنے نظر آئے گا, اس کا سارا جو ریوارڈ ہے وہ پی ایس ایل میں جائے گا, اور پی ایس ایل سے پھر آپ کو بڑا اچھا اسٹف ملے گا, اس کو انٹرنیشنل یہ برانڈ جیسے پی ایس جیسے لاہور قلندر برانڈ کرتا ہے, پوری سٹی برانڈ ہوئی ہوتی ہے لاہور قلندر سے. دیکھیں نا وہ سٹی اور سپورٹس کا ایک کنیکشن ہے, اینڈ دے ہیو ملٹیپل ڈیولپمنٹ اسکواڈز. یہ بالکل شاہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سیم پیج کہہ رہے ہیں نا, ہر سٹی کو کرنا آپس میں اونرز بڑے سیم پیج پہ ہیں آپس میں, یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں. تھوڑی یہاں پہ وہ آپ کی بات ہے, یعنی آپ کلیکٹیو ہے, آپ دیکھیں کلیکٹیو ریکویسٹ آئی کہ پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ جی فینس کو لاؤ کر, کلیکٹیو ان کو پتا تھا. وہ بھی خیر لوگ کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں جی کرکٹ کا فلیور, ایوری تھنگ از ناٹ جسٹ فلیور, اس میں بزنس بھی ہے, گیٹ منی کا ریونیو بھی ہوتا ہے, تو تھوڑی سی چیزیں وہ اوبویسلی بزنس ایلیمنٹ بھی ہے. لیکن آئی تھنک دیٹ ول بی دیٹ. عمل میں نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ اس وقت جہاں پر بہت ساری فرینچائزز کہیں نہ کہیں لیک کر رہی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اس سال کی ایمرجنگ پکس ہیو بین فینٹاسٹک. اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کر رہے تھے, بٹ سمیر منہاس از اے ٹریٹ ٹو واچ. شامل بیک ٹو بیک 50s, اور جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کو ایڈریس کیا, آئی تھنک ویری ویری میچور. اس کے بعد اگر آپ بات کریں, ہم نے مومن کی بات کر لی, آئی تھنک اے گڈ پراسپیکٹس, اور اس کے بعد پھر اوور آل اگر آپ اس سال امپیکٹ جو ہے پاکستان کی ایمرجنگ جو لاٹ آئی ہے, اور خاص طور پر اس لیے کہ وہ ریسنٹلی بہت اچھی پرفارمنسز دے کر آ رہے تھے, بڑی لائم لائٹ میں تھے, تو کیسے دیکھ رہی ہیں اس کا امپیکٹ آپ؟ نہیں, I've always like been advocate of this one fact کہ آپ پی ایس ایل کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال نہ کریں ٹیلنٹ کو نکالنے کے لیے, لیکن اس فرینچائز کو آپ بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ان کو زیادہ سکھانے کے لیے, کیونکہ جب یہ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ, اس طرح سے ان کو آپ پریس کانفرنس کرنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں, یا ان کے کوچز بہت سارے جو فرینچائز ہیں انٹرنیشنل کوچز لے کر آتے ہیں, پھر ایک میڈیا والی جو ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے, کیونکہ کراؤڈ اگر نہیں بھی ہے تو اس طریقے سے اسپانسرز اور میڈیا ایلیمنٹ, کیونکہ یہ ان کی گرومنگ میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں آگے جا کے, بیکاز جب یہی پلیئرز انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو کھیلتے ہوئے ملیں گے تو ایک جو ٹیلنٹ ہے یا جو ایک ٹیکنیک ہے, دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ وچ دے ریکوائر. انہوں نے کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ جو آپ پلیئرس سلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایمرجنگ اور انڈر 19 میں اچھی انہوں نے کارکردگی دی ہوئی ہے, انڈیا جیسی ٹیمز کو ہرایا ہوا, پھر اس کے بعد ان کا کانفیڈنس آلریڈی بوسٹ ہوا ہوا ہے, آپ نے ان کو ڈومیسٹک سرکٹ میں واپس بھیجنا ہے, آپ ان کو وہاں پہ سکھائیں, لیکن فرینچائز ان کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ زیادہ مزید طریقے سے اس چیز کو لے کے چل سکیں. کیونکہ جب پی ایس ایل آپ نے اسٹارٹ کی تھی شروع میں, تو دا اونلی پرپز واز ایکچولی ٹو گیٹ کرکٹ بیک ٹو پاکستان. اچھا, لیکن اف یو ہیو ٹو پک ون, I'm very short on time, تو میں if you have to pick one, I know بڑا difficult ہے, who would you think is the best emerging player? بڑا ابھی ارلی بھی ہے, بٹ ایک جس سے آپ بہت امپریس ہوئی. I think میں دو نام لے سکتی ہوں, ایک تو obviously مومن, کیونکہ وہ لاہور میں پہلے بھی جب ان کے پی ڈی پی سے آئے تھے تو I think he is a good player. دوسرا شمائل, because he has been batting well, دو دفعہ انہیں 50s کیے ہیں, تو I think both of them. شامل اینڈ مومن, I think ایک بیٹر بھی پک کر لیا, بولر بھی, مستقبل میں فرینچائز اونر ہو سکتی ہیں آپ, ٹھیک جا رہی ہیں. لیکن ویری کوئکلی عامر صاحب, بڑا کم ٹائم میں ایک سوال جلدی سے آپ سے میں نے پوچھنا ہے. ینگ لاٹ بدس نظر آ رہی ہے, پورا پاکستان ان کی بات کر رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں نیکسٹ جنریشن ٹیلنٹ مل گیا. ایسا نہیں ہے, یہ جو ابھی لاٹ جن کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نا, یہ شاداب, حارث حسن, یہ بھی اس وقت بڑے اچھے لگتے تھے, لیکن یہ پھر پروسیس میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ سارے پھر اچھے نہیں لگنے لگتے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں عمل نے اچھی بات کی ہے. یہ بچے جو ہیں یہ بڑے اچھے ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا, ہم فورن پلیئرز کو جو ہے نا وہ ہم بنا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے جی یہ اس وقت جو ہے اس لیول کے اوپر چلا گیا ہے جہاں پر دنیا کے بیسٹ بیٹسمین اور ان کے پاس کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے ان کا وراٹ کوہلی کے ساتھ اور اس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے یہ اچھے پلیئرز ہیں, ان کو ایک اچھا ایکسپوجر مل رہا ہے, ان کو اپنا ڈریسنگ روم بھی شیئر کرنے کو مل رہا ہے, ان کو باہر کے کوچز, کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا کوچنگ کلچر کا بھی ایشو ہے, مینیجرز باہر کے, کوچز باہر کے, تو ایک اچھا ایکسپوجر ہے جو ان کو ہو رہا ہے. مگر بات پھر وہی ہے کہ آگے ان کا جو کیریئر پاتھ ہے اس کو پی سی بی نے کیسے اسٹریم لائن کرنا ہے. ہمارے بہت سارے اچھے کھلاڑی اس کے اندر کھو جاتے ہیں, اس کیریئر پاتھ میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, ان میں جو پلیئرز ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی بھی تھوڑا مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہتر ہیں, جیسے یہ شمائل ہے اور یہ لڑکے ہیں, تو دے آر فرام گڈ بیک گراؤنڈز آلسو, ان کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی بہتر ہے, ان کی گرومنگ اچھی ہوئی ہے, اینڈ دے کین بی ایسٹس پرووائڈیڈ کہ
इनको इनकी जगह पे रखा जाए और इनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। हाँ, इनको ये बताया जाए कि तुम्हें अभी वो स्टेज आने में तुम्हें वक्त लगेगा, तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा बिल्कुल। और अपने आप को सस्टेन, और सबसे बढ़ के तुम्हें अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक क्योंकि आप देखिए, मुझे इस वक्त जो चीज़ नज़र आती है ना, जो एक डिफरेंस नज़र आता है बिटवीन, अगर मैं PSL को भी छोड़ दें, पाकिस्तान के की मैं बात करूं, एक दो प्लेयर्स के अलावा देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस इन द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ आवर प्लेयर्स एंड द रेस्ट ऑफ। मैं तो खैर एक और मुहिम चलाने लगा हूं कि जो भी अब आपका जिसने फिटनेस टेस्ट लेना होगा ना, पहले वो फिटनेस टेस्ट देगा। Absolutely. जब उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी, मोहित शाह साहब हमेशा कहते हैं कि ये जो कोचेज और ये सारा क्राइटेरिया ना, इस पे पहले गौर करें कि यहाँ पर क्या जो है वो हो रहा है, इसकी वजह से वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। बट थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, मोहित शाह साहब, थैंक यू। अमल, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी। यही था हमारा आज का प्रोग्राम, लेकिन जाने से पहले टीम स्पोर्ट्स 360 ने आपके लिए एक बड़ी शानदार रिपोर्ट आज तैयार की है। सर्फिंग सिर्फ इंटरनेट पर नहीं होती, बल्कि असली सर्फिंग जो है वो पानी के ऊपर होती है। और आपने हमेशा सुना होगा किल द वेव्स, तो ट्रूली किलिंग द वेव्स इज समथिंग दैट इज कॉल्ड सर्फिंग। आप रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाइए, लेकिन मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Good show.